اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آپ کا خیر خواہ عبد القدیر بن محمد بن عفان بلسخہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں ہم آج اس نشست میں ماہ رمضان اور روزوں کے بارے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ محترم سامعین، میں نے رمضان اور روزوں کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں وہ کتابوں کے نام یہ ہے: المبسوط، الرسالۃ الشافعی، شافعی فقہ، رسالہ فقہ شافعی، شافعی بہشتی زیور، شافعی تحفۃ الباری شامل ہے۔ آئیے سامعین، رمضان اور روزوں کے مسائل اور فضائل کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ رمضان رمز سے لیا گیا ہے جس کے معنی شدت و حرارت کے ہیں، اور چونکہ روزے میں حرارت ہوتی ہے اس لیے روزے کے مہینے کو ماہ رمضان کہا گیا ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے اور نماز تراویح 20 رکعات پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ سحری کرنا اور آخری دہے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش میں عبادت میں مصروف رہنا سنت ہے۔ ذکر و اذکار کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور خاص طور پہ ذکر کرنا اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اور مسجد میں اعتکاف کرنا بھی سنت ہے۔ رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں فرض کیے گئے۔ ماہ رمضان افضل ترین ماہ ہے۔ روزہ لفظ صوم عربی لفظ ہے جس کے معنی رکنے کے ہے۔ گفتگو سے رکے رہنا، بات چیت نہ کرنے کو بھی صوم کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں صوم مریم کے طور پر آیا ہے۔ شریعت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک بانیت عبادت اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جمع یعنی انٹرکورس سے روکے رہنے کا نام روزہ یعنی صوم یا سیام ہے۔ اسلام کے جیسے اور احکام بتدریج وقفے وقفے سے فرض کیے گئے، اسی طرح روزے کی فریضت بھی بتدریج عائد کی گئی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا حکم قرآن کریم میں نازل ہوا اور سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا اسلام کا چوتھا رکن قرار پایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل اور بالغ پر ماہ شعبان 30 دن پورے ہونے پر یا 29ویں دن کو چاند دیکھنے کے بعد روزے رکھنا فرض ہے، مگر حیض و نفاس والی عورتوں پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ پاک ہو جانے کے بعد قضا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح مسافر سفر سے آنے کے بعد اور بیمار صحت مند ہونے کے بعد روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ روزوں کے فرائض: روزے میں 3 فرض ہے۔ پہلی نیت کرنا، دوسری کھانے پینے سے پرہیز کرنا، تیسری جمع سے پرہیز کرنا یعنی انٹرکورس سے پرہیز کرنا ہے۔ نیت روزہ: فرض روزوں کی نیت ہر رات میں صبح صادق تک کرنا ضروری ہے۔ البتہ سنت روزے کی نیت زوال سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے تک
کر سکتے ہیں۔ نیت روزہ یہ ہے: نویتو سوما غدن ان ادائی فرضی شہری رمضان ہذہ السنہ للہ تعالی۔ روزے کی سنتیں۔ روزے کی سنتیں 3 ہیں: سحری کرنا، دوسری افطار میں جلدی کرنا، تیسری کھجور سے افطار کرنا۔ سحری کرنا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ سابقہ امتیں سونے سے قبل کھا لیا کرتے تھے۔ عشاء کے وقت سے ان پر کھانا پینا حرام تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سحری کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث کی رو سے سحری کھجور سے کرنا سنت ہے۔ سحری میں تاخیر مستحب ہے۔ سحری کی تاخیر میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ سحری اور تاخیر سحری اس وقت تک مستحب ہے جب کہ ابھی رات باقی ہونے کا یقین ہو۔ افطار میں جلدی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ تیسری سنت کھجور سے افطار کرنا ہے۔ بسم اللہ کہہ کر کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ اصل سنت ایک کھجور سے حاصل ہو جاتی ہے، مگر کم از کم 3 کھجوروں سے افطار کرنا بہتر ہے۔ کھجور نہ ہو تو پانی سے بھی افطار کر سکتے ہیں۔ افطار کے بعد اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے: اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ مبطلات الصیام یعنی روزے کو توڑنے والی چیزیں۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں یہ ہیں: پہلی، عمدن حلق، ناک، کان، اگلی یا پچھلی شرنگباہ سے کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری، عمدن قے کرنے سے۔ تیسری، عمدن جمع کرنے سے یعنی انٹرکورس کرنے یا مزنی کرنے یعنی ماسٹربیشن کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بھی روزہ ٹوٹ جائے اس کی قضا لازم ہے، مگر جمع یعنی انٹرکورس سے جب روزہ ٹوٹ جائے روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا واجب ہے، جس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا مسلسل 2 ماہ روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو 3 پاؤ یعنی 620 گرام ہر روزے کے عوض کھلایا جائے۔ وہ حالتیں جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلا انجیکشن لگانا۔ انجیکشن جلد، کھال پر یا پٹھا یا رگوں پر دیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باحوالہ شافعی بہشتی زیور۔ بیوی کو چھونا، معانقہ کرنا، بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر اس کا ترک کرنا اولا ہے یعنی بہتر ہے۔ تیل یا سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور چوتھا، روزے دار کا فجر کے بعد غسل جنابت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منجن یا پیسٹ کا استعمال بھی مکروہ ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔ شریعت مطہرہ نے بعض صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، جیسے حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی جان کو ضرر پہنچنے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ سکتی ہے، مگر روزے کی قضا اور فدیہ دونوں واجب ہے۔ فدیہ کے طور پر روزانہ 1 مد یعنی 3 پاؤ یعنی 620 گرام کے حساب سے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ مسنون روزے۔ سنت روزے: پیر و جمعرات کے روزے اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ، 9 اور 10 محرم اور ایام بیض یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 اور ایام سود یعنی چاند کی 28، 29 اور 30 کے روزے اور رمضان کے عید کے بعد 6 روز مسلسل روزے رکھنا سنت ہے۔ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ یعنی 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک روزہ رکھنا بھی مسنون ہے۔ ایام ممنوعہ: وہ دنوں میں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ دونوں عیدوں کے دن اور ایام تشریق یعنی ذی الحج کی 11، 12 اور 13 کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ صوم وصال: روزوں میں صوم وصال حرام ہے، فرض ہو یا نفل۔ رات میں افطار کیے بغیر روزے کے پیچھے روزے رکھنے کو صوم وصال کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابیو، اعتراض کرو تم صوم وصال سے۔ تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود وصل کرتے ہیں یعنی صوم وصال رکھتے ہیں،
تو فرمایا کہ تم اس بارے میں میرے مانند نہیں ہو، میں پروردگار کے پاس ہوں، وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، بس تم لوگ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ طب جدید اور طب قدیم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جسمانی بیماریوں کے دور کرنے کا بہترین علاج روزہ ہے۔ محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ فقہ شافعی کے مطابق آپ کو رمضان اور روزوں کے فضائل اور ان کے مسائل کے بارے میں مختصر و جامع معلومات فراہم کروں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اور اللہ کے رسول میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی اور بھول چوک ہو تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے عفو و درگزر فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط نماز تراویح اور اعتکاف کے بارے میں ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے خیرخواہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ